قدرت کے کارخانے میں ایسی چونٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کے سر گول سکے کی مانند اور چپٹے ہوتے ہیں۔ یہ چونٹیاں اس قدرتی اوزار سے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور دروازہ سر چونٹی یا ڈور ہیڈ آنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ چونٹی کا سر کسی ذرہ بختر کی طرح عام حالات میں اس کی حفاظت کرتا ہے اور گھر پہنچنے پر وہ اس سے گھر کے دروازے کو ڈھانپ دیتی ہیں تاکہ صرف مخصوص چونٹیاں ہی اندر آ سکیں۔ ماہرین کے مطابق کئی اقسام کی چونٹیاں اپنے سر پر گھر کا دروازہ لیے گھومتی پھرتی ہیں۔ ان میں کیفلوٹس اور کیرپرا نامی چونٹیاں بھی شامل ہیں۔ حیرت انگیز ترین بات یہ ہے کہ ان کے ڈھکن نما سر کی جسامت عین دروازے کے دھانے جیسی ہوتی ہے جو کروڑوں سال کے ارتقاء میں پیدا ہوئی ہے۔ دوسری قسم ٹرٹل آنٹ بھی قابل ذکر ہے جس کے سر پر تھال نما قدرتی مخروطی ابھار ہوتا ہے جیسے وہ گھونسلے پر چپکا کر دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ چونٹیاں زمین کے اندر گہری سرنگیں بنا کر رہتی ہیں۔ اس موقع پر ڈھکنے والی چونٹی رات کو دروازہ بند کر دیتی ہے اور یوں حملہ آور کیڑوں اور جانوروں سے محفوظ رہتی ہیں۔ آئینوں سے بنا لیکن آنکھ سے اوجھل انوکھا مکان۔ لندن کے مصروف علاقے میں ایک ایسا مکان بھی ہے جس پر بڑے آئینے نصب ہیں اور دور سے دیکھنے پر یہ اوجھل ہی دکھائی دیتا ہے اور اسے دکھائی نہ دینے والا مکان کہا گیا ہے۔ رچمنڈ سرکس چوراہے پر واقع یہ مکان تعمیر کا شاہکار تو ہے لیکن یہ باقاعدہ قابل رہائش گھر بھی ہے۔ اسے 2015 میں ایلیکس خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ 2019 سے یہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ وہ گھر سے باہر دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر سے گزرنے والے افراد صرف اپنا عکس ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں رکتے ہیں اور بال وغیرہ سنوار کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گھر کے مالک نے بتایا کہ ڈیزائنر نے یہ گھر اس لیے بنایا تھا کہ وہ اپنے ماحول سے بات کر سکے کیونکہ چوراہے کے درختوں کے عکس آئینوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ مکان ایک عرصے سے یہاں موجود ہے لیکن انٹرنیٹ پر وائرل ہونے کے بعد دوبارہ سے اس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ اوجھل مکان کی تصاویر دوبارہ وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اس گھر کو دوبارہ دیکھا ہے۔ بعض صارفین نے کہا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے تو ہیں لیکن انہیں اس کا نوٹس نہیں لیا۔ بعض افراد نے سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اتنے بڑے آئینوں کو صاف اور شفاف کیسے رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت نے کہا ہے کہ وہ اس مکان کی ساخت اور ڈیزائن جاننے سے قاصر ہیں کیونکہ کسی بھی طرح یہ گھر اپنے اندرونی راز نہیں کھولتا۔ امریکی شخص مائیکل مائر نے کریبین سمندر میں ایک جزیرہ خریدا ہے اور اب وہ اس میں 300 لوگوں کو شہریت اور درجنوں افراد سے سرمایہ کاری کروا چکے ہیں۔ مارشل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اب وہ ایک جزیرے پر نیا ملک بنانا چاہتے ہیں جس کی اپنی حکومت، کرنسی، پرچم، قومی ترانہ بھی ہوگا۔ مارشل مائر نے لیٹس بائی این آئی لینڈ نامی کمپنی بھی بنائی ہے۔ لگ بھگ $2.5 لاکھ جمع کرنے کے بعد مارشل مائر نے 1.25 ایکڑ کا چھوٹا سا جزیرہ خرید کر اسے کافی کائی کا نام دیا ہے جہاں کوئی انسان موجود نہیں اور وہ بیل سٹی سے 15 منٹ کشتی سے مسافت پر واقع ہے۔ کافی کائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ اوپر سے دیکھنے پر کافی کے بیچ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ خود بھی مختصر ہے اور اس کا ساحل بھی بہت ہی چھوٹا ہے۔ مارشل مائر نے جزیرے کے شیئر رکھے ہیں، اس کے لیے $3200 کی رقم رکھی ہے۔ اب تک 100 شیئر فروخت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی افراد کو سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ مارشل مائر نے فلپائن، انڈونیشیا اور دیگر خطوں میں چھوٹے جزائر کی فہرست نکالی ہے لیکن لوگوں نے کافی کائر پسند کیا اور رقم بھی دی۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اس طرح چھوٹے جزائر پر خرد ملک یا مائکرو نیشن بن سکتی ہیں جو دنیا بھر میں چھوٹے جزائر پر آزاد اور خود مختار ممالک بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ عام خیال کے برعکس شارک مچھلیاں ضرور سوتی ہیں لیکن ان کے سونے کا انداز انسانوں یا دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہے۔ شارک مچھلیاں اپنی ساری زندگی جاگ کر گزارتی ہیں اور کبھی نہیں سوتی۔ حالیہ سائنسی تحقیقات سے معلوم ہو چکا ہے کہ شارک پر بھی نیند جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میلبرن، آسٹریلیا میں لاٹروبے یونیورسٹی کے مائیکل کیلی اور نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی آف آکلینڈ کے سیلون کولنز کی مشترکہ قیادت میں بحری حیاتیات کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ڈراٹ سپورٹ کہلانے والی شارک میں سونے جاگنے کے معاملات کا غور مشاہدہ کیا۔ ڈراٹ سپورٹس قسم کی شارک مچھلیاں نسبتاً چھوٹی جسامت والی یعنی اوسطاً صرف 1 میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ یہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے قریب سمندر میں پائی جاتی ہیں۔ شارک کے روزمرہ معمولات بالخصوص سونے اور جاگنے پر نظر رکھنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک خصوصی ایکویریم کا انتظام کیا جو کئی طرح کے آلات سے لیس تھا۔ مثلاً طاقتور کیمروں کے ذریعے ایکویریم میں شارک کی حرکات اور سکنات پر 24 گھنٹوں تک مسلسل نظر رکھی اور ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح شارک کے جسم میں آکسیجن کی مسلسل پیمائش کرنے والے حساس آلات بھی ایکویریم کا حصہ بنائے گئے تھے۔ یہ جاننے کے لیے خصوصی ایکویریم میں رکھے گئے ڈراٹ سپورٹ شارک کا 24 گھنٹوں تک مسلسل مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جیسے جیسے شارک پر نیند طاری ہوئی ویسے ویسے وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہوتی چلی گئی اور جسم میں آکسیجن کی مقدار بھی بتدریج کم ہو گئی۔ البتہ یہ کیفیت 5 منٹ سے کچھ زیادہ وقت تک برقرار ہی جبکہ پورے 24 گھنٹوں میں یہ مرحلہ وقفے وقفے سے نمودار ہوا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ شارک تھوڑی دیر بعد تقریباً 5 منٹ کے لیے سو رہی تھی جس دوران چھیڑ چھاڑ پر بھی اس نے بہت کم رد عمل ظاہر کیا۔ شارک مچھلیاں عام طور پر دن میں سوتے دوران اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ارد گرد کی روشنی سے بچا سکیں۔ البتہ شارک کی 38% اقسام سوتے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، حالانکہ ان میں سونے کی دوسری تمام علامات موجود ہوتی ہیں۔ ڈراٹ سپورٹ شارک کے بارے میں ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ یہ سوتے دوران اپنا جسم بالکل سیدھا رکھتی ہے۔ خانہ جنگی سے متاثرہ ملک یمن کے صوبے البیضاء میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی ایک آنکھ تھی۔ یہ ایک بیماری ہے جس کا نام سائیکلوپیا ہے۔
البیضا صوبے کے علاقے ریدا شہر کے الہلال طبی اسپتال میں جنم لینے والے اس بچے کے چہرے پر ایک آنکھ کا سوراخ اور ایک بصری رگ تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچہ پیدائش کے 7 گھنٹوں بعد فوت ہو گیا۔ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی کریم زراعی نے مذکورہ بچے کی تصویر پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ تقریباً 5 صدیوں میں دنیا بھر میں صرف 6 ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جن کی ایک آنکھ تھی۔ زراعی کا کہنا تھا کہ ایک آنکھ والے بچے کی پہلی بار پیدائش سن 1665 میں سامنے آئی تھی۔ زیلنسکی کی طرح اسٹرانگ، یوکرینی صدر کے نام پر چائے کی مقبولیت۔ روسی حملے کا ڈٹ کر دفاع کرنے والے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ ایک کمپنی نے چائے کی پتی کا نام بھی ان کے نام پر رکھ دیا ہے۔ روس کے حملے کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرنے والے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی دنیا میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چائے کی کمپنی نے اپنی پتی کا نام ان کے نام پر رکھ دیا ہے۔ بھارتی ریاست آسام کی چائے کی کمپنی کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر کی جرات اور مضبوطی سے متاثر ہو کر اپنی نئی چائے کی پتی کا نام زیلنسکی چائے رکھا ہے، اور کیونکہ چائے کڑک ہے تو ہم نے اس کا سلوگن زیلنسکی کی طرح اسٹرانگ رکھا ہے۔ کیوبا میں پائے جانے والے ایک رنگین گھونگے کو موجودہ سال خوبصورت ترین صدفیہ یا مولسک قرار دیا گیا ہے۔ آن لائن ووٹنگ میں اس گھونگے کو 10,000 ووٹ ملے، جبکہ مجموعی ووٹوں کی تعداد 16,000 سے کچھ زائد تھی۔ جرمن تحقیقاتی ادارے سیکنبرگ نے اس فیصلے کا اعلان اپنی پریس ریلیز میں کیا، جس میں بتایا گیا کہ صدفیوں کے اس عالمی مقابلہ حسن میں ابتدائی طور پر 50 انواع منتخب کی گئیں، جن میں سے صرف 5 کا انتخاب آخری اور فیصلہ کن مرحلے کے لیے ہوا۔ اس کے بعد ان 5 صدفیوں کی تصویریں اس ادارے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئیں۔ سائنسی ماہرین اور عام صارفین سے کہا گیا کہ وہ ان میں سے خوبصورت ترین صدفے کا فیصلہ کریں۔ 25 فروری سے 15 مارچ تک جاری رہنے والے اس آن لائن سروے میں 16,000 سے کچھ زائد ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 10,092 ووٹ اس رنگین گھونگے کو ملے، جو دیے گئے تمام ووٹوں کا 62% رہے۔ اپنی شوخ رنگت اور کیوبا میں پائے جانے کی بنا پر اسے کیوبا کا رنگین گھونگا پینٹڈ کیوبن سنیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 20 سے 30 ملی میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ یہ صرف مشرقی کیوبا کے تنگ ساحلی پٹی کے بارانی جنگلوں سے لے کر انتہائی خشک مقامات تک پایا جاتا ہے۔ یہ گھونگا بیک وقت نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی، البتہ یہ اپنی نسل کے دوسرے گھونگے سے اچھوتے انداز میں ملاپ کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس گھونگے کی موجودگی مقامی جنگلات اور زراعت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ کیوبا میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور ماحولیاتی تنزلی کے نتیجے میں آج یہ خوبصورت گھونگے بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں اور خاتمے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چین اور ہانگ کانگ میں دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین چائے فروخت ہوتی ہے، جس کی 1 کلو گرام پتی کی قیمت $1,84,000 ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 3 کروڑ 35 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ چینی کمپنی گلاس بیلی نایاب چائے کی فروخت میں مشہور ہے اور شاید یہ دنیا کی سب سے مہنگی چائے بھی پیدا کرتی ہے۔ ان میں ایک چائے کا نام روگائی ہے، دوسری قسم کے پتی چین کی اوہیائی پہاڑیوں پر اگتی ہے اور اسے چٹان والی چائے راک ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم چٹانی چائے کے مزید کچھ اقسام ہیں، جن میں ڈہونگ پاؤ روگائی اور شوئیان مشہور ہیں۔ ان میں سب سے مہنگی چائے کا نام نائی لین کینگ روگائی ہے، جو پہاڑوں کے دشوار گزار حصوں پر اگتی ہے۔ اس چائے کی 25 گرام پتی کی قیمت $4560 اور 1 کلو گرام قیمت $1,84,650 ہے۔ اس چائے کو مخصوص سند یافتہ افراد ہی بناتے ہیں اور ایک کپ $3,500 سے $4,000 میں فروخت ہوتا ہے۔ چین میں انتہائی قیمتی چائے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سال 2002 میں وایو پہاڑیوں کی ایک چائے کی 20 گرام مقدار، جو کبھی چینی بادشاہ کے لیے مخصوص کی گئی تھی، وہ $28,000 میں نیلام ہوئی تھی۔ اسی طرح 2009 میں ایک قسم کی نایاب سب چائے کی 100 گرام مقدار $31,000 میں نیلام ہوئی تھی۔ اسی طرح دسمبر 2021 میں ہانگ کانگ کی نیلام گھر سوت بے میں 330 گرام چائے $72,000 میں نیلام ہوئی۔ ماہرین کے مطابق کہیں چائے کے پتے نایاب ہیں تو کسی پودے کی جڑ لازمی ہوتی ہے، اور کہیں چائے قدرتی وائلڈ حالت میں دور دراز مقامات سے لائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین چائے کی پتیوں میں شمار ہوتی ہے۔